السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما ہوا اہلہ و مستحقہ۔ برادران اسلام، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بھی آج تو تھوڑا سا بہت بہتر ہوں، الحمدللہ۔ اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے تمام بیماروں کو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک و یعافی اللہ موفی اللہ بأستور انشاءاللہ۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک چیز ایسے ہمارے دماغ میں، خیالوں میں، وجود میں کینسر کی طرح سرایت کر چکی ہے۔ کاروبار میں اپ ڈاؤن ہو جائے جی جادو ہو گیا، رشتے میں کوئی تکرار ہو گئی جی جادو ہو گیا۔ اچھا جی، میاں کروڑوں کا سوچ رکھتے ہیں جی، گاڑی لوں گا، کوٹھی کروں گا، بناؤں گا، کام کچھ نہیں کرتے جی۔ میرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ یہ جو گلی گوچوں میں ان لوگوں کو میں تماشبین کہتا ہوں، اور ابھی تو خیر سے این کر بھی غیبی باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ سارے قرآن سنت شریعت مطہرہ کی بھی خلاف ہے، اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خلاف ہے، یعنی تعلیمات نبویہ اور تعلیمات صوفیہ کرام کی بھی خلاف ہے۔ اب نام لینا مناسب نہیں ہے، ایسے ویل ایجوکیٹڈ خواتین، ہم ان کو حل دیتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ پڑھی جائے، اللہ فتوحات غیبیہ کے دروازے کھول دیں گے، اور صدق کے دل سے پڑھے، یقین سے پڑھے، ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے، اس پہ عمل کے لیے تیار نہیں۔ جی ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ مسئلہ یہ کہ آپ ذہنی مریض ہے، آپ کے ساتھ میں مسئلہ یہ کہ آپ نماز سے دور ہے، آپ شریعت سے دور ہے، آپ نواب پڑھنے سے دور ہے، آپ ذکر اذکار سے دور ہے، آپ ہوس کو پوچھتے ہیں، آپ بتوں کو پوچھتے ہیں، آپ خواہشات کو پوچھتے ہیں، آپ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی کوٹیوں کو سجدہ ریز ہو کر پوچھتے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کو پوچھتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر رب کائنات آپ سے ایک مساحت چھین لے، رہائش چھین لے، آپ میں دراڑے پڑ جائے، گھر ٹوٹ جائے، پھر کیا ہوگا؟ شکر گزاری ہے نہیں، اور اپنے تقدیر پہ جو اللہ نے تقدیر ازل سے بنایا اس پہ کوئی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام چیزوں کو جادو سے جوڑنا، نظر بد سے جوڑنا، جو گلی گوچوں میں تماشبین لوگ بیٹھے ہیں ان سے جوڑنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جی پلانے بابے نے کہا، پلانے بابے نے کہا، پلانے بابے نے کہا۔ وہ لعنت تو ایسے بابوں پہ جو لوگوں کی ایمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کی ایمانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے پاس مثلا آپ پہ جادو ہے؟ کاروبار میں جی بندش آ گئی۔ میں نے کاروبار میں بندش کیسے آ گئی؟ کارخانے قدرت میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ وہ سورہ اخلاص کا تفسیر آپ دیکھیں، کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیں اور سمت کی معنی میں جائیں۔ وہ مجھے تو اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جیل کا واقعہ یاد آیا کہ اس نے ایک راہب سے جو جیل میں تو اس سے پوچھا کہ سنسکرت زبان میں نرسترک کس کی کیا معنی ہے؟ اس نے کہا برداشت کر لو گے؟ انہوں نے کہا اس کی معنی یہ ہے کہ وہ ہستی کائنات جس کے کام کوئی روک نہیں سکتا، وہ چاہے، اگر وہ چاہے وہ کسی کا کام ہو نہیں سکتا۔
یہ کس پاگل نے کہا ہے کہ رکاوٹ آ گئی، بندش آ گئی؟ کارخانے قدرت میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ کوئی متصرف اتنا مخلوق میں تکڑا ہو کر کارخانے قدرت میں حاکم بن سکتا ہے کہ وہ بندش ہو گئی؟ یہ مسلمانوں کے عقائد کا حال ہے۔ وہ برکت اڑ جاتی ہے، آپ کے اعمال آپ پہ مسلط ہو جاتے ہیں، بآیت آپ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مشقت والی زندگی کو یاد کرو، بیبیوں، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی مشقتوں والی زندگی یاد کرو، نبی علیہ السلام کی مشقت والی زندگی، سیرت پڑھو۔ ابھی بھوک کی نوبت بھی نہیں آئی اور اوزار ہو گئے۔ کاش جو مدینے والا بابا ہے اس کی تعلیمات نبویہ پہ عمل کرتے اور مدینے والے بابا پہ کہ تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے، اور جو سب سے بڑا بابا ہے، جو مدینے والے بابا کا رب ہے، جو بابا صاحب ہے، ثانیہ تقسیم کرنے والا ہے، خالق کائنات، اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل، وہ دروازہ رات کی تاریکی میں ناکنگ کرتے اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ کی صدائیں لگاتے۔ تو پھر یہ جیلی بابوں، یہ جیلی عاملوں، یہ تماشبینوں کے ہاتھوں آپ کا ایمان ضائع نہ ہوتا، کلواڑ نہ ہوتا۔ افسوس اس بات کی ہے کہ جو رہنمائی ہم کرتے ہیں قرآن و سنت سے، ریئل بزرگان دین کی تعلیمات سے، اس کو یہ لوگ مذاق سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، اس پرفتن دور میں جو ہمارے قافلے کے لوگ تھے، اس سے ہم ایک بچھڑا ہوا ایک فرد ہوں۔ ریا ہے، نمود و نمائش ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے، اور علم سے لوگ آری ہے، حلق سے نیچے جا نہیں رہا۔ پھر کہتے آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ہماری باتوں کو اس تماشبینوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی، کم ظرفوں کو کہاں سمجھ آئے گی؟ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ کیسے پرفتن دور میں کہ صرف دنیا کے لیے رہ گئے، گاڑی کے لیے رہ گئے، کوٹھیوں کے لیے رہ گئے، بس مختصر سی لائف ہے، قبر کی کوئی تیاری نہیں، اللہ کا کوئی خوف نہیں، بس کوئی ذکر دے دے جی یہ جلالی ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اچھا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ جی مجھے بے چینی ہو جاتی ہے، بے سکونی ہو جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، اباسیاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ تو پھر کل پرسوں ایک پیر صاحب الحاج صاحب آئے تھے، وہ پوچھنے کے لیے، صحت، بہت بڑے پیر ہیں، الحاج ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا ہمارے شیخ سے کسی نے پوچھا کہ کتا رکھنا جائز ہے کہ نہیں، تو اس نے کہا میں عالم دین تو نہیں ہوں، لیکن کتوں کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، کتوں کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ تو اصل میں جیسا کلچر، جیسی سوچ، جیسا ظرف، جیسے پیر ویسے مرید۔ ہمارے بہت مریدین 4 سلاسل کے اسباق پڑھنے کے باوجود سوالات کی برباد، جی میرے لیے کون سا خاص ہے ذکر، میرے لیے کون سا، شرم اس کو نہیں آ رہی کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، کہ ہم پہ کتنی کرم نوازی ہوئی، ناشکر لوگ ہیں۔
تو یاد رکھیے گا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حکمت خداوندی یہ ہے کہ ایک وقت یہ آوازیں بھی خاموش ہو جائے گی، یہ رہنمائی بھی ملتوی ہو جائے گی، یہ طریقہ یہ تیور بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت خداوندی یہ بھی ہے. پھر در در ٹوکرے کھاتے رہو، ذلیل ہوتے رہو، رسوا ہوتے رہو، اور اتنی میں اگر آپ پہ فالج آ جائے، لکوہ آ جائے، آپ کو ہارٹ ساری وال بند ہو جائے، سرجری ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ رخشہ ہو جائے، وہ جو لرزتاری ہوتی ہے، پرنکنسز ڈیزیزز کہتے ہیں، اعصاب کام چھوڑ جاتے ہیں. پھر کیا کرو گے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. تندرستی نعمت، ہیلتھ از ویلتھ. تھوڑی سی زندگی ہے، وقار سے گزارو. ایک اللہ حاجت روائی کا ایک اللہ مالک ہے. انسان رہنمائی اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو اس پہ ہدایت دے سکتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے. ڈائریکشن دے سکتے کہ میں اس راستے پہ بیٹا چل رہا ہوں، آپ بھی چلیں. لیکن یاد رکھیں وقت کے ساتھ پھر آپ کو یہ لوگ نہیں ملیں گے. پھر نہ یہ سردردی ہوگی، نہ یہ رہنمائی ہوگی، نہ گرجدار آوازیں ہوگی، نہ یہ درد دل رکھنے والے ہوں گے. بس کچھ وقت کے بعد حالات نے کل ٹکانا ہے. اگر کچھ لوگ روئے زمین پر ہے اور آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ سالے کی طریقت ہے، صاحب احوال صاحب فراست ہے، ان کی قدر کرو، ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ. اور اگر دل نہیں مانتا تو پھر دوسروں کو تنگ نہ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.